یہودیوں کے بھی عقائد کی تردید ہے. یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ ولد الزنا ہے, بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہ ولد الزنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ابن مریم, یہ مریم کے بیٹے ہیں. جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ زنا سے پیدا ہوئے ہیں, یہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے. یہ مریم کے بیٹے. اصل میں بیٹا اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے. اگر یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی اور باپ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کا نام لے کر کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا. ان کی ماں کی طرف انتساب اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک معجزے کے طور پر بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا. تو ابن مریم کہہ کر کے یہودیوں کے اس عقیدے کی اور خیال کی تردید ہے کہ یہ ولد الزنا ہے. اور رسول اللہ کہہ کر کے عیسائیوں کی بھی تردید ہے اور یہودیوں کی بھی تردید ہے. اس لیے کہ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں, اور عیسائی بھی اللہ کا رسول نہیں مانتے, وہ تو سن آف گاڈ مانتے. تو رسول اللہ لا کر کے عیسائیوں کی بھی تردید کر دی گئی اور یہودیوں کی بھی تردید کر دی گئی کہ رسول اللہ ہیں. یہودیوں تم کہتے ہو یہ اللہ کے رسول نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول ہیں, اور عیسائیوں تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کے بیٹے, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, یہ اللہ کے میسنجر ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں. رسول اللہ لا کر کے دو فرقوں کے عقیدے کی تردید کی گئی. تیسرے کہا گیا کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے, جس کلمے کو اللہ تبارک و تعالی نے مریم کی طرف بذریعہ جبرائیل ڈلوایا. القاها الی مریم کلمتہ القاها الی مریم, اللہ کا کلمہ ہے جس کلمے کو مریم کے بطن میں حضرت جبرائیل کے ذریعے ڈلوایا گیا. یہ کلمہ کیا تھا, اس کی وضاحت نہیں موجود ہے. سورہ مریم میں ذرا تفصیل ہے کہ ایک دفعہ حضرت مریم تنہائی میں بیٹھی ہوئی تھی, اچانک انسانی شکل میں وہ فرشتہ کمرے میں آ جاتا ہے جس کو جبرائیل کہتے ہیں. گھبرا گئیں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, اگر تم متقی اور پرہیزگار ہے تو میرے قریب مت آنا. تو فرشتے نے کہا کہ تجھے بچہ پیدا ہونے والا ہے. کہنے لگی میری شادی ہی نہیں تو بچہ کہاں سے ہوگا. کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مارا اور چلے گئے. اس پھونک مارنے کی وجہ سے استقرار حمل ہوا. حلق کی رگوں کو کاٹنا پایا نہیں جاتا, لہذا جھٹکا حرام ہوا. جھٹکا کیا ہوا جانور استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہیں یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ باہر سے جو گوشت درآمد ہو کر کے ہمارے پاس آتے ہیں, ان گوشت کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے. تو ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ گوشت لے کر کے آیا کرتے تھے, خاص طور سے اہل کتاب. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ہمارے پاس گوشت لے کر کے آتے ہیں, اس گوشت کا کیا کیا جائے. کہا کہ سم اللہ علیہ وکلوا, اس پر اللہ کا نام لے کر کے کھا لو, بسم اللہ پڑھ کر کے کھا لو. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تو جائز ہے, لیکن یہ معلوم ہو کہ یہ گوشت کمیونسٹ ملکوں سے آ رہا ہے تو یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے, اور کسی جانور کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اس جانور کا گوشت کھانا حرام ٹھہرتا ہے. اہل کتاب جب ذبح کرتے تو اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں, اس وجہ سے ان کا ذبیحہ استعمال کرنا جائز قرار پایا ہے. لیکن کمیونسٹ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں, یا وہ لوگ جو بسم اللہ پڑھ کر کے جانور ذبح نہیں کرتے, ان کا ذبیحہ حرام ہے.
اسی سیاق میں ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی جانور کو اگر معلم بنا دیا جائے، سدھا دیا جائے، جیسے شکرا ہے، باز ہے، عقاب ہے، کتا ہے، ان کو تعلیم دے دی جائے. ہاں، کتے کو تعلیم دی جائے، تعلمونہن مما علمکم اللہ، کتے کو تعلیم دے دو، کتا معلم ہو جائے تو کتے کے ذریعے کیا ہوا شکار حلال ٹھہرتا ہے. کیسے؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ کتا اگر کسی جانور کو، حلال جانور کو پکڑ لے اور مار ڈالے تو اس کا کھانا حرام ہے. لیکن اگر کتے کو معلم بنا دیا جائے، کتے کو علم دے دیا جائے، اس کو ٹرینڈ کر دیا جائے، تو علم کی فضیلت یہ ہے کہ معلم کتا، علم والا کتا اگر کسی جانور کو جسے کھایا جانا جائز ہے، اس کو اگر مار ڈالے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہو جاتا ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ. کتا ٹرینڈ ہونا چاہیے، معلم ہونا چاہیے. اچھا، معلم کب ہوتا ہے کتا؟ کیسے ہم یہ جانے کہ یہ معلم ہو گیا، اسے علم مل گیا ہے، یہ فارغ ہو گیا ہے، ٹرینڈ ہو گیا ہے؟ کسی جانور کے اوپر آپ اس کتے کو چھوڑیں، جانور کے پاس پہنچ گیا اور آپ اس سے کہیں کہ واپس آ جا، تو جانور کو چھوڑ کر کے واپس آ جائے تو سمجھو کتا فارغ ہو گیا آپ ٹریننگ کے اس اسکول سے. اور اسی کتے کو شریعت میں معلم کہا جاتا ہے. تو اس کتے کے ذریعے اگر شکار کیا جائے تو شکار اگر مر جائے تو مرے ہوئے شکار کا استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے. اس سے بڑی علم کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن دو شرطوں کے ساتھ، بلکہ ایک شرط اور ملا لیں. بسم اللہ پڑھ کر کے کتے کو چھوڑیں، بسم اللہ پڑھ لیں. دوسری شرط کتا ٹرینڈ ہو، معلم ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ شکار مر جائے پکڑنے کی وجہ سے، شکار کو خود نہ کھائے، پکڑنے کی وجہ سے مر گیا ہے تب تو حلال ہے اس جانور کا استعمال کر رہا. لیکن کتا اگر اس میں سے کچھ کھا لیتا ہے تو کھانا جائز نہیں ہے، وہ جانور حرام ہو جائے گا. تو تین شرطیں ہوئی. ایک تو کتا ٹرینڈ ہونا چاہیے، ہر کتا اگر کسی جانور کو مار ڈالے ماکول اللحم کو تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے. کتا ٹرینڈ ہونا چاہیے، اور بسم اللہ کہہ کر کے آپ چھوڑیں. اور تیسرے، جانور سے وہ کتا کچھ نہ کھائے. یہ تین شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو کتے کا مارا ہوا، معلم کتے کا مارا ہوا جانور استعمال کیا جا سکتا ہے. علامہ شوکانی نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ بندوق کے ذریعے اگر بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی جانور شکار کیا گیا، گولی لگ گئی اور جانور گر پڑا، پہنچتے پہنچتے اس جانور تک جانور مر گیا، تو بندوق سے مارا ہوا وہ جانور جس تک پہنچتے پہنچتے جانور مر چکا ہے، اس جانور کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو انہوں نے کچھ احادیث کی روشنی میں جائز قرار دیا ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کے اگر بندوق سے کسی جانور کو مارا جائے اور جانور گولی لگ کر کے گرے اور آپ کے پہنچنے سے پہلے مر جاتا ہے تو استعمال کرنا جائز ہے. یہ علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ نے نیل الاوتار کے اندر کچھ احادیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کتابیہ عورت سے، یعنی یہودی لڑکی سے یا عیسائی لڑکی سے شادی مسلمان لڑکا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اس کی اجازت دی گئی، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. لیکن ایک شرط ہے بنیادی کہ وہ عورت محصنہ ہو، پاک دامن ہو. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج مغربی معاشرے کے اندر جو مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط ہے، اس اختلاط کی بنیاد پر کون کہہ سکتا ہے کہ کوئی لڑکی محصنہ رہ جاتی ہو، کوئی لڑکی پاک دامن رہ جاتی ہو؟ تو پاک دامنی شرط ہے یہودی لڑکی کے لیے یا عیسائی لڑکی کے لیے. اور آج کسی بھی یہودی لڑکی اور کسی بھی عیسائی لڑکی کے تعلق سے